حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کے علم حاصل ہوئے، ایک وہ علم جو عام کر دیا گیا اور پھیلا دیا گیا، اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر تم پر آشکار کر دوں تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے۔ آخر یہ علم کی کون سی ایسی قسم ہے کہ جسے آشکار کرنے پر انسان قتل بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک مرید کو اپنا جوتا سلوانے کی غرض سے بازار بھیجا۔ وہ مرید جب جوتا سلوانے کے لیے موچی کے پاس پہنچا تو موچی کے پاس پہلے ہی 2 سے 3 جوتے سلائی کے لیے پڑے تھے اور وہ موچی ان کی سلائی میں مصروف تھا۔ موچی نے جب جوتے پر غور کیا تو وہ جوتا انتہائی خوبصورت تھا، جس پر موچی نے پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ نظام الدین اولیاء کے مرید نے فرمایا کہ یہ جوتا اللہ کا ہے، جس پر وہ موچی بہت حیران ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ موچی کے بار بار پوچھنے پہ وہ مرید ایک ہی جواب دیتا کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ موچی کو لگا کہ یہ انسان بار بار شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ چونکہ اس وقت شریعت کا نظام رائج تھا تو اس نے سپاہی کو بلایا اور اس شخص کو گرفتار کروا دیا۔ سپاہی اسے وقت کے قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے گرفتاری کی وجہ پوچھی تو سپاہی نے کہا کہ یہ شخص دین کے خلاف بات کرتا ہے اور معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے۔ قاضی نے بھی یہی سوال اس سے پوچھا اور اس نے وہی جواب دیا کہ یہ جوتا خدا کا ہے۔ قاضی نے سوچا کہ شاید یہ انسان پاگل ہے یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا جائے اور اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ جب یہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جوتا کس کا ہے۔ اس رات اس شخص کی خاطر تواضع کی گئی۔ اگلے دن جب وہ شخص سو کر اٹھا اور قاضی سے ملاقات ہوئی تو قاضی نے اس سے پوچھا کہ وقت کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے صحیح وقت بتایا۔ قاضی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے۔ قاضی نے سوچا کہ یہ قلم بھی ٹھیک بتا رہا ہے، وقت بھی ٹھیک بتا رہا ہے، اب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ اس وقت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے تھے تو اچانک ان کا دل چاہا کہ بازار کی سیر کی جائے۔ وہ بازار میں نکلے تو ایک جگہ پر انہوں نے بھیڑ لگی دیکھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کسی الجھے ہوئے کیس کو سلجھانے میں مصروف ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ شخص کیوں گرفتار ہے اور کیا کہتا ہے تو قاضی صاحب نے بتایا کہ ایک معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے، جس پر نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ کائنات، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز ہی اس کی ملکیت ہے تو پھر اس ملکیت میں سے آپ یہ جوتا کیسے نکال سکتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ کو اس شخص کے مقام کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ یہ شخص علم لدنی سے واقف ہے۔ حالت جذب میں اسے جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہی نظر آتی ہے۔ یہ وہ علم حاصل کر چکا ہے کہ جس کی تلاش میں لوگ جنگل، پہاڑ، ریگستانوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کے پاس وہ علم ہے کہ جسے آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہ خزانہ نایاب ہے کہ جسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، نہ ہی یہ علم کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کسب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتا ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے۔ یہ رازوں کا راز، اسراروں کا اسرار ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ علم لدنی کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، تصوف کا سب سے پیچیدہ اور پر اسرار حصہ علم لدنی ہے۔ یہ وہ خفیہ علم ہے جو تمام انسانی تصورات اور عقل سے بالاتر ہے۔ ناظرین، علم کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی انسان کے قلب پر اترتا ہے۔ قلب پر نازل ہونے والے اس علم کو پوشیدہ علم یا علم لدنی کہا جاتا ہے۔
اس علم کے بارے میں نبی محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو ایک پوشیدہ چیز کی طرح ہے، اسے اللہ کے جاننے والے کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اس علم کا حصول مکمل طور پر اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پھر انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ یہی وہ علم لدنی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اسے خالق کائنات کی طرف سے تمام مخلوقات پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی کرامتیں اور اختیارات اسے دے دیے جاتے ہیں۔ علم لدنی میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کے 4 ذریعے ہیں، جن میں پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا ذریعہ الہام ہے۔ یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ درج فراست ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اولیاء اللہ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن یا رابطے کا جو چوتھا ذریعہ ہے وہ کشف ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ زمین یا آسمان دونوں چیزوں کا پوشیدہ یا خفیہ علم ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس علم کی تشریح صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں یا روحانیت کے کسی بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بغیر کسی روحانی یا الہی علم کے بے ایمانی ہے۔ ناظرین، یہ علم لدنی ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ یہ خاص علم اس سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اسی طرح ولی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔ جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادی اور بردباری ہونی چاہیے کہ جب وہ آسمانی رازوں کو جان چکا ہو تو ان رازوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور رازدار اسی شخص کو بنایا جاتا ہے جس میں راز کو راز رکھنے کی طاقت موجود ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے معشوق یعنی کہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رازوں اور خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔
یعنی کہ خالق کا راز مخلوق میں آشکار کرنا خالق کی توہین ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس شخص کو الہامی علم عطا کرتا ہے۔ یہ الہامی علم ظاہری اور باطنی علوم کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو علم لدنی کی تلاش میں بھی انسان کسی انسان کے پاس ہی پہنچتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ انسان عبادت اور ریاضت میں کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ چلا جائے، علم لدنی کے حصول کے لیے اسے کسی نہ کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج اور کمال پر پہنچانے کا سفر ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس میں انسان کی روح روشنیوں میں نہاتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان ہزاروں جہانوں میں پرواز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے انسان کی دروازے تک رسائی ضروری ہے۔ اس لیے علم کی خیرات جسے بھی نصیب ہوتی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے در اقدس سے نصیب ہوتی ہے۔ مدینۃ العلم تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ باب مدینۃ العلم خود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اور روح آسمانوں کا سفر کرتی ہے۔ اس علم کے لیے خاص لوگ چنے جاتے ہیں اور وہی چنندہ لوگوں کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس خاص علم کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔